بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں آئے روز طوفان آتے ہی رہتے ہیں۔ اپوزیشن ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جگہ جگہ جلسہ کرنے کی ٹھان چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے میلسی کے بعد کراچی اور کراچی کے بعد لوئر دیر اور لوئر دیر کے بعد آج پاکستانی پرائم منسٹر نے حافظ آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، جس سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی طاقت کا بھرپور عوام کو بتایا اور طاقتور حلقوں کو بتایا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے اور میں آئندہ الیکشن میں بھی ووٹ حاصل کر سکتا ہوں، اور جو لوگ دوسری پارٹیوں کو یعنی کہ اپوزیشن کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کھلم کھلا پیغام دیا کہ میرے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا تو میں واقعی خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور وفاقی وزراء کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں اکٹھا کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد والے دن جو ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو لائیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان جتنا جلسہ کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی، چاہے وہ 11 پارٹیاں اکٹھی ہوں یا پھر کوئی بھی پارٹی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2011 میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ایسا پروقار جلسہ کیا تھا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، اور آج بھی عمران خان کے جو ووٹر، سپورٹر، کارکن، رہنما جتنے بھی ہیں وہ اتنی کی عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں جلسے میں جتنی اپوزیشن کی 11 پارٹیاں اکٹھی مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے پی ڈی ایم نے جب پاکستان میں جلسوں کا اعلان کیا تو اس وقت پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ جب ٹائم فش ہوا تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا بھی نکل چکی تھی۔ لیکن اب پاکستان میں حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر چینج ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت ہچکولے کھا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ اب عمران صاحب کی حکومت کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اپوزیشن کا کہنا تھا کہ جو ہمارے ممبرز کو کالیں آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ جو تمام پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں یا اتحادی ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے مل کر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے بجٹ بل پاس کروانا ہو، چاہے فیٹ اپ کا بل پاس کروانا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کے بلز ہو، چاہے منی بجٹ ہو، جس طرح کے بھی بلز ہوں وہ حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاس کروا لیتی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ فون کالز کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہو چکی ہے۔ تو نیوٹرل کی جو بات جس کی تشریح اپوزیشن پہلے کرتی رہتی تھی، اب حکومت نے بھی اسی طرح کی تشریح کرنا شروع کر دیتی ہے، لہٰذا یہ ہمارے ٹاپک سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اس پر ہم بحث نہیں آج کرتے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں کا کہنا ہے کہ آپ سیاستدان اپنی لڑائیاں خود لڑیں، ہم آپ کی لڑائی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، یعنی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں بنے گا۔ ناظرین، آج کا جو عمران خان صاحب کا حافظ آباد کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کو اچھی طرح جو ہے وہ لتاڑا اور اپوزیشن کو پیغام دیا کہ جو 3 چوہے اکٹھے مل کر میرا شکار کرنے آئے ہیں، انشاءاللہ ایک جو ہے ان سوئنگ کے ساتھ تینوں کی وکٹیں بھی اڑاؤں گا، اور ان تینوں کو جو کرپشن بچانے کے لیے میرے خلاف آ رہے ہیں ان کو میں ایسی شکست سے دوچار کروں گا کہ آئندہ کبھی وہ سیاست میں آ نہیں سکیں گے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 روز میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تحریک انصاف کو چھوڑنے میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آصف علی زرداری کو منانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ آصف علی زرداری مسلم لیگ نواز کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں قربانی دینا ہوگی، یعنی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی جو سیٹ ہے وہ کاف لیگ کو دینا ہی ہوگی۔ آج ہم آپ کو بتائیں کہ کاف لیگ کے پاس پنجاب میں 10 سیٹیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹیں ہیں، یعنی کہ ٹوٹل کل ملا کے 17 سیٹیں بنتی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے بڑی جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے، اور اگر مسلم لیگ نواز نہیں چاہے گی تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نہیں بن سکتے۔ لیکن وزیر اعلیٰ کیوں بنائے گی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو بنانا چاہے گا؟ کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ کاف نے، انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی ہوا دی ہوئی ہے مسلم لیگ کاف کو کہ ہمیں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ لینی چاہیے، لیکن بہت ساری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ وزارت اعلیٰ کے لیے چودھری پرویز الہی کو منتخب نہیں کریں گے تو ہم وفاق میں تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اس پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مان چکے ہیں،
اور چودھری پرویز الہی نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں اتفاق ہوا ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گی، یعنی کہ اگر پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن یا حکومت دونوں سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ بناتا ہے تو وہ اگلے 1.5 سال کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ 16 یا 17 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کو جلد سے جلد نمٹایا جائے کہ تحریک عدم اعتماد سے کیا نکلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے اتحادیوں کو منا پاتے ہیں، اپنے ممبرز کو اپنے پاس رکھ پاتے ہیں، یا پھر اس بار جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ایک الگ ہی رخ کی طرف جائے گی، یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلے 2 مرتبہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد 2 وزیر اعظم کے خلاف آئی اور دونوں بار ہی ناکام ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ تاریخ اسی طرف جاتی ہے یا اپنا رخ بدلے گی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنے گھر جانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔